دروازے پہ اللہ کے بھیجے فرشتے روٹیاں مانگنے آتے رہے اور دروازے پہ آ کے جبریل نے کہا میں مسکین ہوں، قرآن ممبر پہ لے کے آؤ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا محمد یاد کر وہ ابراہیم والی بات، حل اتاک الحدیث ابراہیم، وہ ابراہیم والی بات یاد کر جب ہم نے ابراہیم کے گھر عزت والے مہمان بھیجے تھے۔ قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، حضرت ابراہیم کے گھر کون گیا تھا؟ فرشتے۔ فرشتے بن کے نہیں گئے، انسان بن کے گئے۔ کیا کرنے گئے تھے؟ ابراہیم کی مہمان نوازی دیکھنے گئے تھے۔ ڈیرے دار نبی تھا، مہمان نواز نبی تھا، اتنا مہمان نواز تھا کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتا، انتظار کرتا۔ آج تو حالت تبدیل ہو گئی نا جی، آج ہمارے گھر مہمان آئے تو بندے چائے بعد میں پوچھتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں کہ واپسی تیری کب ہے۔ ایسا گھر کے اندر بیٹھے ہوئے مہمان سے بچے سے کہہ دینا کہ کہہ دو گھر پہ نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ مہمان گھر بھیجے تو سمجھو کہ رحمت کا دروازہ تیرے گھر کے اندر کھل رہا ہے۔ اگر تو نے اپنے گھر سے چائے کا ایک کپ یا ایک روٹی اسے کھلا دی تو وہ تیرے حصے کی نہیں تھی، وہ اس کے حصے کا رزق تھا جو تیرے گھر پڑا تھا۔ اللہ نے اسے تیرے گھر بھیجا، مہمان نواز نبی تھا ابراہیم۔ اللہ نے فرشتے انسان بنا کے بھیج دیے۔ قرآن میں پوری کہانی لکھی۔ خدا کہتا میرا محمد یاد کر وہ ابراہیم والی بات جب ابراہیم کے گھر عزت والے مہمان گئے تھے۔ ابراہیم کے گھر فرشتے انسان بن کے گئے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، اشارہ سمجھنے والی قوم تم سے بہتر اللہ نے بنائی نہیں ہے، اشارہ میری قوم سمجھ جائے گی۔ ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ ہائے 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 ہائے، ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ اگر عقیدے کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو تو میں اگلی سطر کہتا ہوں، ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، اللہ کے نبی نے نہیں پہچانا۔ زہرا کے دروازے پہ آ کر جبریل نے کہا میں ترسی ہوں، فرشتہ کہتی مجھے پتا ہے تو جبریل ہے۔ ابراہیم کے گھر کون گیا؟ خدا کہتا صاحب عزت لوگ گئے، عزت والے مہمان۔ ابراہیم نے پہچانا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ مہمان آئے۔ اگر ابراہیم پہچانتا تو کھانے کا بندوبست نہ کرتا۔ ابراہیم نے جلدی جلدی کیا، دمبا پکڑا، ذبح کیا، گوشت بھوننا شروع کر دیا۔ خوش ہے کہ میرے گھر مہمان آئے۔ کھانا بن گیا، دسترخوان لگ گیا۔ دسترخوان لگ گیا، راز کھل گیا۔ دسترخوان سج گیا، راز کھل گیا۔ راز کیسے کھلا؟ جب دسترخوان لگ گیا، کھانا لگا کے ابراہیم نے کہا بسم اللہ شروع کرو۔ اب ان میں سے ایک بولا ابراہیم ہم نہیں کھاتے۔ یہ کہانی کسی مولوی کی بنائی نہیں، اللہ نے قرآن میں لکھی ہے، پوری کہانی قرآن میں لکھی۔ ابراہیم نے کہا کھاؤ، فرشتے نے کہا ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا تم کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہم انسان نہیں، ہم ہیں فرشتے، انسان کی صورت میں آئے ہیں۔ تیری مہمان نوازی دیکھنی تھی، تو نے مہمان نوازی کی، اللہ بھی راضی ہو گیا، ہم بھی راضی ہو گئے۔ اب ہم کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ ہم کھاتے ہی نہیں ہیں، ہماری فطرت میں بھوک ہے ہی نہیں، ہمارے اندر خدا نے وہ نفس ہی نہیں رکھا جس کی خواہش ہو کے کھایا جائے، ہمیں بھوک ہی نہیں لگتی، ہماری طبیعت میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے۔ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی، اللہ نے یہ بات قرآن میں کیوں لکھی ہے؟ خدا دہلیزوں کا فرق سمجھا رہا تھا، خدا دروازوں کا فرق سمجھا رہا تھا۔ خدا نے کہا ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ابراہیم منتیں کرتا رہا، انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے۔ لگا کھانا چھوڑ کے چلے گئے، زہرا کا دروازہ بند تھا، دستک دے کے کہہ رہے ہیں روٹیاں دو، فقیر آئے ہیں۔ وہاں کھا نہیں رہے، یہاں سے جا نہیں رہے۔ اب اگر میرے اس
متبرک مجمع سے کوئی ایک بندہ کہے کہ فرق سمجھا، تیرے ذہن میں فرق کیوں آیا کہ ادھر اور ادھر میں کیا فرق تھا، تو ایک جملے میں فرق سمجھانے لگا ہوں۔ ادھر اور ادھر میں فرق یہ تھا، وہ خلیل اللہ کا گھر تھا، یہ حجاب اللہ کا گھر، وہاں اللہ کا دوست رہتا تھا، یہاں اللہ کا راز رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سرکار؟ اچھا، ابراہیم کے گھر گئے تو خدا نے کہا معزز لوگ آئے ہیں، عزت والے آئے ہیں، کیا کہنے زہرا تیرے دروازے کے۔ ابراہیم کے گھر جائیں تو معزز، زہرا کے دروازے پہ آئیں تو مسکین۔ جبریل نے آ کے سیدہ کے دروازے پہ یہ نہیں کہا میں سید الملائکہ ہوں، اسے کہا مسکین۔